السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے، خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اور آج کا وظیفہ تو آپ نے ٹائٹل سے پڑھ ہی لیا ہوگا کہ جو شخص روزانہ مغرب کے بعد قبلے کی طرف چہرہ کر کے یہ دعا پڑھتا ہے تو اس کی جیب سے کبھی بھی پیسے ختم نہیں ہوں گے، اور انشاءاللہ پھر لوگ آپ سے پوچھیں گے کہ اتنا پیسہ کہاں سے آیا ہے۔ بہت ہی خوبصورت کلمات ہے جو کہ تھوڑی دیر میں آپ کے اسکرین پر شیئر ہو جائے گی، پھر آپ ان کا اسکرین شاٹ لے سکتے ہیں اور پھر آپ اس کو ہر روز مغرب کے بعد پڑھ سکتے ہیں۔ بہترین کلمات ہی آپ ضرور پڑھیے گا، لیکن یاد رکھیے گا کہ ہم مسلمان ہیں، ہم پر 5 وقت کی نماز فرض ہے۔ ہم 5 وقت کی نماز پڑھیں گے تو اللہ ہماری ہر دعا قبول فرمائیں گے۔ اور اگر آپ کو ایسا لگتا ہے کہ صبح کی نماز کے لیے آپ اٹھ نہیں سکتے، آپ کی نیند بیدار نہیں ہو سکتی اور اس کی وجہ سے آپ کی نماز قضا ہو، زندگی میں ہر کسی کے کوئی نہ کوئی مشکلات ضرور ہوتی ہے۔ ایسا کوئی بھی شخص نہیں ہوتا جو کہ کسی بھی مسئلے سے دور ہو یا کسی بھی مشکل سے پاک ہو، یا کوئی اس کے مسئلہ اس کی زندگی میں آیا ہی نہیں ہو، کوئی مشکل اس کی زندگی میں آئی ہی نہیں ہو۔ ایسا ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ یہ زندگی جو ہے یہ ایک مسافر خانہ ہے، یہاں پر ہمیں مشکلات کا سامنا کرنا ہے، لیکن ہمیں ہر مشکل سے ڈرنا نہیں چاہیے۔ کسی مشکل سے ڈرنا نہیں چاہیے، بلکہ اٹھ کھڑے ہو کر ایک ہمت دکھانی ہے کہ ہاں میں اس کا مقابلہ کر سکتا ہوں، یہاں میں اس کا مقابلہ کر سکتی ہوں۔ ایسی کوئی چیز نہیں جو کہ ہمارے دسترس سے باہر ہو۔ ہمیں شروعات میں تو مشکل لگتی ہے، لیکن آہستہ آہستہ پھر ہمارے دماغ میں ایسی باتیں آتی ہے جس سے ہم اس چیز کو، اس مسئلے کو حل کر سکے۔ تو ایسا کبھی بھی مت سوچیے گا کہ ہماری زندگی میں اگر کوئی مشکل آئی ہو تو وہ ہمیشہ کے لیے رہے گی، بالکل بھی نہیں، کیونکہ اللہ فرماتا ہے کہ ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے، ان مع العسر یسرا۔ تو پھر آپ کس سوچ میں پڑے ہوئے ہیں؟ اتنی خوبصورت آیات آپ کے سامنے ہیں، تو آپ کو پھر لگتا ہے کہ کیا آپ کی مشکل ہمیشہ کے لیے ہوگی؟ بالکل بھی نہیں۔ ایک نہ ایک دن آئے گا کہ آپ کی ہر مشکل، ہر آزمائش ختم ہوگی اور آپ کے لیے وہ سب تیار ہوگا جو آپ چاہتے ہیں، اور اس میں اللہ خیر ڈالے گا، یقین رکھیے گا۔ اور اگر بہترین یہ بات ہوگی کہ دعا سے پہلے اور دعا سے آخر میں آپ اپنے لیے ایک درود شریف پڑھیں۔ درود ابراہیم آپ کو پڑھنی ہے دعا سے پہلے اور دعا سے آخر میں، کیونکہ اس سے دعا قبول ہوتی ہے۔ اور اگر ہو سکے تو دن میں 1 بار، 5 بار، 100 بار، 10 بار درود شریف لازمی پڑھا کریں۔ اچھا، اگر دن آپ اپنا بہترین گزارنا چاہتے ہیں تو 5 وقت کی نماز پڑھیے، ساتھ میں قرآن شریف پڑھیے، ہو سکے تو ہر روز ایک رکوع پڑھیے، لیکن پڑھے لازمی، ٹھیک ہے؟ اور اگر ہو سکے تو مغرب کے وقت آپ سورہ واقعہ پڑھیں، عشاء کے وقت آپ سورہ ملک پڑھیں۔ سورہ ملک قبر کے عذاب سے بچاتی ہے، اور ساتھ ہی میں صبح کے وقت فجر کی نماز کے بعد سورہ یاسین پڑھیں۔ سورہ یاسین سے ہماری دعائیں بھی قبول ہوتی ہے بے شک۔ اور ساتھ میں ہو سکے تو ذکر اذکار کرے، استغفر اللہ، استغفار اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں۔ دن میں ہو سکے تو 5 بار، 10 بار، 100 بار، یا زیادہ سے زیادہ 1000 بار اگر آپ اس کو پڑھیں گے تو اس کے بہت سارے بے انتہا فائدے ہیں۔ پہلا فائدہ تو یہ ہے کہ یہ ہمارے گناہوں کو مٹاتا ہے۔ ہم مسلمان ہیں، ہاں بالکل، لیکن غلطیاں انسان سے ہی ہوتی ہیں، غلطیوں سے ہی ہم سیکھتے ہیں۔ کچھ گناہ ہم سے جانے میں ہو جاتے ہیں، کچھ انجانے میں ہو جاتے ہیں، لیکن اللہ معاف کرنے والی ذات ہے، اللہ معاف کرے گا انشاءاللہ ہم سب کو۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم استغفر اللہ پڑھیں۔ استغفار اگر آپ 1000 بار بھی پڑھیں تو بہترین ہے۔ استغفار سے ہمارے گناہ بھی ختم ہو جاتے ہیں، ہماری دعائیں بھی قبول ہوتی ہیں، بے شک دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ اور ساتھ ہی ساتھ میں اگر ہمیں کچھ وقت تو ہمیں ایسا لگتا ہے کہ ارے یہ اتنا آسان کام تھا، یہ ہو گیا، یہ تو اتنا آسان کام تھا، لیکن اس کے پیچھے آپ کو نہیں پتا یہ کام مشکل بھی ہو سکتا تھا، لیکن اللہ نے یہ کام آپ کے لیے آسان بنایا ہے۔ اس سے ہمیں ہمیشہ ہمیشہ اللہ کا شکر گزار بندہ رہنا چاہیے کہ اللہ ہماری اتنی مدد کرتا ہے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کچھ چیزیں ہمیں بہت مشکل لگتی ہیں، لیکن وقت بہ وقت وہ آسان ہو جاتی ہیں۔
وہ ہمارے لیے کون کرتا ہے؟ یہ کرنے والی ذات صرف اللہ تعالیٰ کی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز میں خیر ڈال کے ہمیں دیتا ہے۔ ہر چیز، جس چیز میں ہمارے لیے خیر ہوتی ہے تو سوچئے کہ وہ کتنی بہترین چیز ہوگی، اس سے تو ہمیں پھر کوئی مسئلہ ہی نہیں آئے گا نا۔ اور ساتھ میں اگر ہو سکے تو یا سلاموں کا ورد کیا کرے اپنے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے۔ یہ بھی اگر ہو سکے تو آپ 5 بار، 10 بار، 15 بار، 100 بار یا زیادہ سے زیادہ 1000 بار پڑھ سکتے ہیں۔ لیکن یہ جو میں نے بتایا ہے، یہ اگر آپ اپنی زندگی میں اس کو شامل کر لیں تو آپ کی زندگی خوبصورت ترین زندگی ہو جائے گی۔ اور ساتھ میں اگر ہو سکے تو تہجد کے نفل ہو سکے تو پڑھا کریں۔ تہجد کے نفل اگر آپ فجر کی نماز سے 30 منٹ پہلے یا 20 منٹ پہلے یا 10 منٹ پہلے اٹھیں، اور اگر آپ ہو سکے کم سے کم 2 رکعت نفل، زیادہ جتنے بھی آپ پڑھنا چاہیں، اگر آپ ہو سکے تو اگر آپ 2 رکعت نفل بھی پڑھیں نا، اور اللہ سے دعا کریں، اور پھر آپ سجدے میں سر رکھیں اور اپنے دل کی مرادیں اللہ کو بتائیں، اور آپ دل سے تڑپ سے دعا کریں، تو جب آپ سجدے سے سر اٹھائیں گے تو آپ کو ایسا محسوس ہوگا کہ آپ کی ساری مشکلیں حل ہو گئی ہیں، آپ کے سارے مسئلے ختم ہو گئے ہیں، اب ایسے کوئی مشکل نہیں آئے گی، کیونکہ یہ ایک ایسا خوبصورت احساس ہے تہجد کا۔ یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ جو کلمات ہیں وہ شیئر ہو گئے ہیں۔ مغرب کے وقت یہ کلمات پڑھیں، جیب سے کبھی پیسے ختم نہیں ہوں گے۔ جو شخص روزانہ مغرب کے بعد قبلے کی طرف چہرہ کر کے 41 بار یا حفیظ یا حفیظ یا رقیب یا مجیب یا اللہ پڑھے گا، اس کے رزق میں اضافہ ہوگا اور اللہ پاک غیب سے روزی کے اسباب پیدا فرمائے گا۔ کیونکہ آج کل اگر آپ یہ دعا پڑھیں گے تو انشاءاللہ سب کچھ بہترین ہوگا۔ آپ کو تو پتہ ہی ہے کہ آج کل دنیا میں کتنے مسائل چل رہے ہیں، اور ہمارے ملک کے تو آپ کو پتہ ہے کہ مہنگائی کتنی ہو گئی ہے۔ پہلے کوئی چیز 10 کی تھی تو ابھی وہ 100 روپے کی مل رہی ہے۔ تھوڑے پیسوں میں آج کل کہاں گزارا ہوتا ہے۔ آپ یہ دعا پڑھیں گے تو آپ کے تھوڑے پیسوں میں بھی اللہ اس میں اتنی برکت ڈالے گا کہ آپ کا پورا اچھا خاصا کام چلے گا، اور ساتھ میں اللہ آپ کو اور بھی نوازے گا، کیونکہ یہاں پہ لکھا ہے کہ رزق میں اضافہ ہوگا، انشاءاللہ ضرور ہوگا۔ غیب سے روزی کے اسباب پیدا فرمائیں گے۔ ایسے اسباب ہوں گے کہ اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ کام ختم ہے، بالکل نہیں، اللہ آپ کے لیے ایسے ذریعے بنائے گا آپ کی روزی کے لیے کہ آپ حیران ہو جائیں گے۔ اللہ پر ہمیشہ یقین رکھیں۔ مشکلات زندگی کا حصہ ہے، مشکلات تو آتی رہتی ہے، لیکن اس سے نمٹنے سیکھیے کہ کیسے نمٹیں گے۔ انشاءاللہ آپ کے لیے اللہ آسانی پیدا ہے، ہم سب کے لیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔